कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों से रिहायशियों की नकल मकानी। तेज बारिश के बायस कराची हैदराबाद मोटरवे पर पानी का बड़ा रेला आ जाने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। आइंदा 2 रोज तक कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात। लसबेला के इलाके विंदर में शदीद बारिश के बाद नदी में तूफानी, 5 देहात शदीद मुतासिर। लिविस के जवानों ने पानी में घिरे 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन इमदादी कैंपों में मुंतकिल। हालात कंट्रोल में हैं। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। DC लसबेला। मुल्क में कई इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, खत्ता पोठोहार और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। ईद उल अज़हा का मज़ा दोबाला। मौसम खुशगवार। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी जारी। दोस्तों रिश्तेदारों के घर आमद, एक दूसरे की तवाज़ो, मजे मजे के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। कहीं मटन कढ़ाई, रान रोस्ट, बीफ हांडी और कहीं चांपें पकाई जा रही हैं। पाकिस्तान और ईरान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर इब्राहिम राइसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तजारत, तवानाई, बिजली की तरसील और अवामी राबतों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म को दौरा ईरान की दावत। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। ईद के पुरमसरत मौके पर हुकूमत का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद से मरी जाने वालों के लिए मुफ्त बस शटल सर्विस। अवाम आरामदेह सफरी सहूलत की फराहमी पर खुशी से निहाल। मरी के लिए मुफ्त बस सर्विस की सहूलत कल तक जारी रहेगी। मनासिक हज की अदायगी। बड़े, छोटे और दरमियाने शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। सिलसिला कल तक जारी रहेगा। 13वीं ज़िलहज को जमरात में रमी का आखिरी मरहला खत्म होते ही मनासिक हज मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का मिना में कायम आरजी मरकजी कंट्रोल ऑफिस का दौरा। वफाकी वज़ीर की पाकिस्तानी हज्जाज से मुलाकात। हज ऑपरेशन से मुतालिका उमूर पर राय ली। सबसे बड़े VIPs हमारे हज्जाज हैं। इनके क़याम ताम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर। नाइजीरिया में पाकिस्तानी शहरी की रिहाई। हुकूमत पाकिस्तान का नाइजीरिया की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। डॉक्टर अबूज़र मोहम्मद को मार्च 2022 में अबूजा से कोरोना के ट्रेन पर हमले में यरगमाल बना लिया गया था। डॉक्टर अबूज़र मोहम्मद ने पाकिस्तान और नाइजीरिया की हुकूमतों समेत रहाई के लिए कोशिशें करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर सख्त पाबंदियाँ। काबिज़ फौज की जगह जगह चौकियाँ। कश्मीरियों को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर और मरकजी ईदगाह में नमाज की अदायगी से रोक दिया गया। श्रीनगर से गिरफ्तार नौजवान दौरान हिरासत शहीद। मुजाहिरीन का जज्द खाकी के हमराह धरना। आज़ादी के हक और भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी। चासफयार कस्बे में इमारत पर रूसी मिसाइल हमले में 15 अफराद हलाक हो गए। 20 से ज़ायद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। रूसी वजारत दिफा का हमले में अमरीकी साख्ता M777 तोपों के हैंगर तबाह करने का दावा। श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी जमातों का मशावरती इजलास तलब। स्पीकर की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कोरोना फिर से सर उठाने लगा। मजीद 2 अफराद जाँ बहक 140 की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 15,038 टेस्ट किए गए। 371 नए केस रिपोर्ट हुए।
عید کی خوشیاں 33,000 فٹ کی بلندیوں پر بھی PIA کے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بانٹنے کے لیے خصوصی انتظامات، مسافروں کو کیک، بریانی اور شیر خورما خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ممتاز شاعر قتیل شفائی کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے۔ پاکستان اور بھارت کی 50 سے زائد فلموں کو بے شمار لازوال نغمے دینے والے قتیل شفائی کو شاندار ادبی خدمات پر کئی اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ سربیا کے نوواک جوکووچ کا ومبلڈن چیمپئن شپ میں اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع، فائنل میں آسٹریلیا کے نک کریگس کو 4 سیٹس میں شکست دی۔ جوکووچ کا یہ لگاتار چوتھا جبکہ مجموعی طور پر 7واں ومبلڈن ٹائٹل ہے۔ فتح کے بعد نوواک جوکووچ کے گرینڈ سلیمز کی تعداد 21 ہو گئی۔ مین سنگلز میں اسپین کے رافیل نڈال 22 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے ساتھ سر فہرست۔ ومبلڈن ٹینس خواتین ڈبلز ٹائٹل، جمہوریہ چیک کی باربورا کرجیکووا اور کیٹرینا سینیاکووا فاتح۔ فائنل میں ٹاپ سیڈ بیلجیم کی الائس میرٹنز اور چین کی زینگ شوئی کی جوڑی کو اسٹیٹ سیٹس میں شکست دی۔ بطور ٹیم باربورا کرجیکووا اور کیٹرینا سینیاکووا کا رواں سال آسٹریلین کا دوسرا جبکہ مجموعی طور پر 5واں بڑا اعزاز ہے۔ ومبلڈن اوپن PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ لگزمبرگ کے باب جنگلز کی ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس میں پہلی کامیابی، ایونٹ کا 9واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ جنگلز نے 193 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 46 منٹ 39 سیکنڈز میں طے کیا۔ دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچر کی مجموعی برتری برقرار۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ سری لنکا 11 کے خلاف 3 روزہ وارم اپ میچ، قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان سری لنکا 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 جولائی سے گال میں کھیلا جائے گا۔ سیریز PTV اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اہل ایمان کو عید کے دوسرے دن کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ایاز اسلم اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی صورتحال کی۔ شہر قائد کے اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے پورے شہر کو جل تھل کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کو برساتی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے موسلادھار بارش دن بھر جاری رہ سکتی ہے۔ کورنگی، ڈیفنس، نارتھ کراچی، گلشن مامار، سپر ہائی وے اور کماڑی میں تیز بارش ہو رہی ہے، جبکہ شہر کے پرانے علاقوں رام سوامی، رنچوڑ لائن، لسبیلا، گارڈن، حسن آباد اور ملحقہ علاقوں میں موسلادھار بارش سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ شہر کے مرکزی علاقے صدر اور اطراف کے علاقے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ آج دن بھر وقفے سے کہیں ہلکی، کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ دن میں سب سے زیادہ بارش 60 سے 70 ملی میٹر تک متوقع ہے، جبکہ کل اور پرسوں تک بارشوں میں کمی کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب سے بارش برسانے والے بادل شہر کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس سے کراچی میں مزید موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش مسرور بیس پر 172 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ DHA فیز 2 میں 106، قائد آباد میں 76 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ فیصل بیس پر 153، اورنگی ٹاؤن میں 56، اولڈ ایئرپورٹ پر 49، گلشن حدید میں 46 اور جناح ٹرمینل پر
29 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کراچی میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر شہر قائد میں اکثر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے پورے شہر کو جل تھل کر دیا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوٹلی میں 67 ملی میٹر، گجرات میں 55 اور چکوال میں 46 ملی میٹر بارش ہوئی۔ خانپور 37، رحیم یار خان 34، منڈی بہاؤالدین 33، سرگودا 26، اسلام آباد 20 اور گجرانوالہ میں 19 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بنوں میں 15، بالاکوٹ، پارا چنار اور لوئے دیر میں 10 ملی میٹر، پنجگور میں 18 ملی میٹر، مسلم باغ میں 9 اور بارکھان میں 6 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بارش، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار اور کشمیر میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اور بات کی جائے اگر بلوچستان کی تو شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آرمی، بحریہ اور سول ادارے کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پی اے ایف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین میں راشن، خیمے، ادویات، پینے کا صاف پانی اور کمبل اور دیگر امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، لسبیلا کے علاقے وندر میں شدید بارش کے بعد وندر ندی میں طغیانی سے کئی علاقے اور دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ سینکڑوں لوگ پانی میں پھنس گئے ہیں، جبکہ لیویز کے جوانوں نے پانی میں گھرے 500 افراد کو ریسکیو کر لیا ہے۔ ڈی سی لسبیلا کے مطابق متاثرین کو امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات کنٹرول میں ہیں، پانی میں پھنسے مزید افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اور موسلادھار بارش کے باعث خاران، کلات، لسبیلا، نصیر آباد، گوادر، پنجگور، تربت، اوران، کراچی، چھٹا، بدین، بالائی پنجاب، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوابی، مردان اور کوہاٹ کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی وسطی بلوچستان، زیریں سندھ اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، خطہ پوٹھوہار، وسطی بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، زیریں سندھ، پنجاب، وسطی زیریں بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ یوں ہیں: سبی 45، چلاس 43، بونجی اور نکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ہے اور سنت ابراہیمی کی پیروی میں آج بھی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ اپنے پیاروں اور مساکین میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ گھروں میں مہمانوں کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کل کے مہمان آج کے میزبان ہیں۔ مزیدار ناشتوں، پکوانوں اور گوشت کی طرح طرح کی ڈشیں بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹن قورمہ، بریانی، شامی کباب اور پائے بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھیگے بھیگے موسم نے عید الاضحیٰ کا موسم مزید دوبالا کر دیا ہے۔ اس موقع پر شہریوں نے پارکوں اور تفریح گاہوں کا بھی رخ کیا ہے۔ بچے اپنے من پسند جھولوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے انداز سے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پاکستان اور ایران کی قیادت نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، بجلی کی ترسیل اور عوامی رابطوں سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے ذریعے اقتصادی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بارڈر مارکیٹس جلد فعال ہو جائیں گی۔ محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں بروقت مدد اور طیارہ فراہم کرنے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے عوامی رابطوں میں اضافے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر غیر متزلزل حمایت پر سپریم لیڈر اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
صدر ابراہیم رئیسی نے دوطرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے اور مکران ڈویژن کو بجلی کی فراہمی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ صدر رئیسی نے بھی وزیراعظم پاکستان کو جلد ایران کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ اور ناظرین، ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ خوشی کے تہوار اپنوں کے ساتھ منائے۔ ایسے میں دھرتی کے ان سپوتوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے جو ملک کی سلامتی اور امن و امان کے قیام کے لیے دفاع وطن کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے سرفراز شیخ۔ عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہوئے پاک آرمی کے بہادر نوجوان اپنے چہروں پر تمکنت اور احساس تفاخر لیے سنگلاخ پہاڑوں دشوار گزار علاقوں میں تعینات اپنے گھروں سے دور مادر وطن کی حفاظت پر معمور عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو، تمام جوانوں کو، تمام پاکستان کو عید مبارک۔ عید کا پیغام محبت اور امن ہے۔ عزم و ہمت اور جاویدانی سے سرشار پاک آرمی ہمارا قابل فخر سرمایہ ہے۔ آج انہی قربانیوں کی بدولت چہروں پر بکھرتی خوشیاں دنیا کو امن و محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ فلسفہ قربانی کو یاد رکھتے ہوئے آج پوری پاکستانی قوم دفاع وطن کے لیے عظیم قربانی دینے والی اپنی آرم فورسز کے جوانوں کو سلام پیش کر رہی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، پی ٹی وی نیوز کے نمائندے عدیل احمد سے جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں پر موجود ہمارے شیر دل جوان عید کیسے مناتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے۔ قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے، جبکہ پاک فوج کے افسر اور جوان اس پرمسرت موقع پر بھی اپنے گھروں سے کوسوں دور دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ 12 سال کی سروس میں آلموسٹ آدھی سے زیادہ عیدیں میری اپنی ساتھیوں کے ساتھ گزری ہیں، اس بارڈر پہ اس ایل او سی کے اوپر گزری ہیں۔ ہم اس ملک کے چپا چپا کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ ابھی ہم ایل او سی پر فارورڈ مورچوں پر کھڑے ہیں اور دشمن کی ہر حرکت کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے اہل وطن اپنی خیر و عافیت سے عید منا سکے۔ وطن کے یہ محافظ سرحدوں کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ دشمن کی توپوں کے عین سامنے رہ کر بھی عید اور دیگر تہواروں کے لوازمات بھی پورے کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کے قریب باقاعدہ نماز عید کا اہتمام کیا گیا، جہاں افسروں اور جوانوں نے نماز عید ادا کی۔ عید کے خطبے میں سنت ابراہیمی کی اہمیت اور قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ نماز کے بعد افسر اور جوان ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یونٹ کے اندر قربانی کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا کہ افسر اور جوان لائن آف کنٹرول کے قریب واقع شہداء کے قبرستان پر بھی گئے اور مختلف مارکوں میں لہو کا خراج پیش کرنے والے پاک فوج کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ یہی کہنا ہے سب سے آج کے دن وہ ان کو بھول نہ جائیں جو ان کے کل کی خاطر آج کو قربان کرتے ہیں، پہاڑوں ریت کے ٹیلوں میں ویرانوں میں جو اپنی عید کرتے ہیں۔ اگلے مورچوں پر موجود پاک فوج کے یہ جوان اپنی خوشیاں، تہوار اور تو اور اپنی زندگیاں بھی قربان کرتے ہیں تو قوم چین اور سکون سے عیدین اور دیگر تہواروں کی خوشیاں مناتی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لائن آف کنٹرول، وادی جہلم، آزاد کشمیر۔ اور آج مناسک حج کا 5واں اور آخری دن ہے۔ حجاج اکرام مینا میں رمی کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ حجاج بقیہ دن مینا میں اپنے خیموں اور رہائش گاہوں میں گزاریں گے۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے ساتھ ہی مناسک حج مکمل ہو جائیں گے۔ مینا میں قائم مرکزی کنٹرول روم کے مطابق حجاج کرام کی واپسی کا عمل رواں ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہوگا، جو 15 محرم تک جاری رہے گا۔ 15 جولائی کو جدہ سے پہلی حج پرواز حجاج کرام کو لے کر پاکستان روانہ ہوگی، جبکہ 18 تاریخ کو مدینہ کے لیے بھی حجاج کی روانگی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی شہری ڈاکٹر ابوذر محمد افضل کی محفوظ رہائی پر نائجیریا کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں۔ ڈاکٹر ابوذر محمد کو مارچ 2022 میں ابوجا سے کدونا کے ٹرین پر حملے میں یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر ابوذر محمد گزشتہ رات رہا کیے جانے والے 7 افراد میں سے ایک ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر ابوذر محمد نے پاکستان اور نائجیریا کی حکومتوں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر خارجہ اور وزیر مملکت خارجہ امور سمیت رہائی کے لیے کوششیں کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔
اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے، جہاں مودی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ فوجی محاصرے اور مذہبی پابندیوں کی وجہ سے مسلمان آج عید الاضحیٰ کی رونق سے بھی محروم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے لوگوں کو سری نگر کی جامع مسجد اور مرکزی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ جامع مسجد کے مرکزی دروازے کو تالے لگا دیے گئے، جبکہ آزادی کے حق میں مظاہروں کو روکنے کے لیے نوہٹا اور شہر کے دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ کشمیری گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بھارتی بندوقوں کے سائے میں عید منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے ایک بیان میں مقبوضہ وادی کے مرکزی مقامات پر نماز عید کی اجازت نہ دینے پر مودی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ بھارتی پولیس نے سری نگر کے علاقے نچی پورہ سے ایک نوجوان کو گرفتار کرنے کے بعد دوران حراست بےایمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا۔ نوجوان کے قتل کے خلاف علاقے میں زبردست مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے شہید کے جسد خاکی کے ہمراہ دھرنا دیا اور آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے ایک بیان میں دوران حراست نوجوان کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریس پر زور دیا ہے کہ وہ بے گناہ کشمیریوں کے قتل کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے اور تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر اور یہاں آپ کو بتائیں یوکرین کے مختلف علاقوں پر روس کے حملے اب بھی جاری ہیں۔ مشرقی یوکرین کے قصبے چاسویار میں عمارت پر میزائل حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن کے دوران 5 افراد کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی فوج ڈونباس پر اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں معاشی بحران کا ایک اہم عنصر روس ہے۔ بینکاک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یوکرینی اجناس کی برآمدات پر روسی پابندیاں سری لنکا میں خوراک اور ایندھن کی شدید قلت کی وجہ سے ہونے والی ہنگامہ آرائی کا سبب بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ روسی جارحیت کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ ادھر سری لنکا میں عوامی مظاہروں کے بعد صدر گوتابایا راجاپاکسے اور وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے رات گئے اعلان کیا کہ صدر راجاپاکسے نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ وہ انتقال اقتدار کا عمل یقینی بنانے کے لیے 13 جولائی کو مستعفی ہو جائیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ صدر کے استعفے کے فیصلے کے بعد مزید احتجاج کی ضرورت نہیں۔ تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں۔ سری لنکن صدر کے مستعفی ہونے کا فیصلہ وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے کی جانب سے عہدہ چھوڑنے اور اتحادی حکومت کے لیے راہ ہموار کرنے کی پیشکش کے بعد سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی وہ دفتر چھوڑ دیں گے۔ سری لنکا کے آئین کے مطابق اگر صدر اور وزیر اعظم دونوں استعفیٰ دے دیں تو پارلیمنٹ کے اسپیکر عارضی طور پر صدر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جاپان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں شہریوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کے 2 دن بعد ہونے والے الیکشن میں حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے 125 نشستوں میں سے 75 سے زائد پر کامیابی حاصل کر لی۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا کہ شنزو آبے کے قتل کی وجہ سے ہم افسردہ ہیں، لیکن جمہوری عمل نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کو دبانے کے لیے تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سابق وزیر اعظم شنزو آبے پر فائرنگ کرنے والا 41 سالہ کاٹسٹویا یاماگامی پولیس کی حراست میں ہے۔ شنزو آبے کی آخری رسومات منگل کو ادا کی جائیں گی۔ اور ملک میں فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے پی ٹی وی عید الاضحیٰ پر فیچر فلمیں نشر کر رہا ہے۔ پی ٹی وی ہوم کی نشریات میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن کی طرح دوسرے دن بھی خصوصی طور پر نامعلوم افراد 1 اور نامعلوم افراد 2 فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی۔ ان فلموں کے ہدایت کار نبیل قریشی ہیں، جبکہ فہد مصطفیٰ، جاوید شیخ، عروہ حسین، نیر اعجاز، ہانیہ عامر، مرینا خان اور محسن اعجاز نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ عید کے پہلے روز اردو فیچر فلم نامعلوم افراد 1 رات 9 بجے دکھائی گئی۔ اسے آج دن 1 بجے نشر مقرر کے طور پر دکھایا جائے گا۔ نامعلوم افراد 2 رات 9 بجے نشر ہوگی اور اسے بھی اگلے روز 1 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وہ عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں کی شاندار کامیابی کے لیے پر امید ہیں۔
اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم اورنگزیب نے اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے حالیہ بجٹ میں اعلان کردہ بے مثال مراعات فلم پروڈیوسرز کو انڈسٹری کی نئی بلندیوں تک لے جانے اور پاکستان میں اسکرین ٹورزم کے احیاء میں مدد فراہم کریں گی۔ ذکر کریں گے کورونا صورتحال کا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے باعث مزید 2 شخص جاں بحق ہو گئے۔ 140 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ قومی ادارے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18,385 افراد کے ٹیسٹ ہوئے، 371 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ اور 2 سال کے بعد عید الاضحیٰ لوگ کورونا کے خوف کے بغیر منا رہے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بلوچستان میں اس وائرس سے 35,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز شہریوں سے احتیاط کی اپیل کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے وقار احمد کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ بلوچستان میں گزشتہ 2 سال سے اس بار قدرے مختلف ہے، نہ ہی لاک ڈاؤن ہے اور نہ ہی کورونا۔ کراچی میں موسم کی صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے سہیل جمالی سے۔ سہیل، آگاہ کیجیے گا موسم کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی، میں اس وقت کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں موجود ہوں۔ میرے پیچھے پاور ہاؤس چورنگی ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے بارش میں ڈوب چکا ہے۔ یہاں سے آج سے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے 3 گھنٹے پہلے جو بارش شروع ہوئی تھی اس نے پورے علاقے کو جل تھل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو بارش ہوئی ہے، اولڈ سٹی ایریا میں، گارڈن میں، سپورہ چورنگی پر، یونیورسٹی روڈ پر، گارڈن پر، ایئرپورٹ پر، سپورہ چورنگی، جس طرح میں نے بتایا گڈاب کے علاقے میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سپر ہائی وے بھی زیر آب آیا تھا۔ اس وقت سپر ہائی وے سے پانی نکلنا تو شروع ہو گیا ہے، مگر اس وقت بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ہمارا جو شہر کا مرکزی علاقہ ہے صدر کے طرف میں، جہاں پہ سندھ اسمبلی موجود ہے، اخبارات کے دفاتر موجود ہیں، پریس کلب کا علاقہ موجود ہے، گورنر ہاؤس اور آس پاس تمام علاقوں میں کئی فٹ پانی موجود ہے۔ آئی آئی چندری کا روڈ پہ تقریباً 3 سے 4 فٹ پانی موجود ہے۔ شہر کے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، خصوصاً لیاقت آباد، گل بہار، نارتھ کراچی کا علاقہ، سندھی ہوٹل کا علاقہ، بہت سارے گوٹ، جہان آباد، جھنجار گوٹ، فقیرہ گوٹ اور گلشن معمار کے اطراف کے علاقے جو نشیبی ہیں وہ بہت زیادہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی بھی موجود نہیں ہے اور کئی الیکٹرک کے سینکڑوں فیڈر ٹرپ کر چکے ہیں۔ اچھا، میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کل سے لے کے اب تک جو 106 ملی میٹر بارش سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئی تھی مسرور بیس پر اور دوسرے علاقوں میں یونیورسٹی روڈ پر، فیصل بیس پر، اس میں تقریباً ابھی 3 گھنٹے کی بارش میں کہیں 34 ملی میٹر اور کہیں 55 ملی میٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں معلومات میں پی ٹی وی کے ناظرین کے لیے یہ اضافہ ضرور کر دوں کہ شہر میں جہاں جہاں بارش کا پانی جمع ہوا ہے وہاں ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔ سینکڑوں موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، رکشے اور پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت پانی میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر یہ میرا کیمرہ مین دکھا سکے اطراف کے علاقے کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کئی فٹ پانی موجود ہے سڑکوں پر۔ حالانکہ 300 فٹ روڈ ہے، یہاں پہ برساتی نالے بھی موجود ہیں، مگر برساتی نالوں نے بھی اس کو پانی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ خصوصاً ڈیفینس کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، حالانکہ وہاں بہت کشادہ چیزیں موجود ہیں، سڑکیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں کئی فٹ پانی موجود ہے۔ اور پانی کی نکاسی کے لیے ظاہر ہے کہ بلدیہ کراچی، سندھ گورنمنٹ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، تمام لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہ ہے کہ صورتحال اس وقت خاصی گمبھیر ہے کراچی۔ جی بہت شکریہ سہیل جمالی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑی عید کا اصل مزہ اپنوں کی خوشیوں میں ہے، تو اس خاص دن اپنوں کے ساتھ بڑی عید کا اصل مزہ بانٹو۔ عید مبارک۔ اور بات کریں گے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کی۔ لودھرا کے شہریوں نے بڑی تعداد میں پارک اور تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ موج مستی میں بچے سب سے آگے ہیں، تفصیل جانیں گے عبداللہ ڈاہا سے۔
ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ लोधरा के शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की छुट्टियों का मज़ा दुबाला करने के लिए पार्कों और तफरीह गाहों का रुख किया। सुबह से ही शहरियों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद कनाल व्यू पार्क और चिल्ड्रन पार्क आई हुई है, जहां पर बच्चे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं, पार्क में यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी अबू के साथ हमें पार्क में बहुत मज़ा आ रहा है। मौज मस्ती में बच्चे सबसे आगे हैं। बच्चे अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कोई ट्रेन की सवारी कर रहा है तो कोई झूलों पर एंजॉय कर रहा है। फैमिली के साथ आए हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कल कुर्बानी की थी तो आज घूमने के लिए आए हैं। ईद का रश है, घूमने के लिए आए हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, इनकार का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में बच्चे आइसक्रीम और जूस से अपना जी ना बहलाएं तो ये मुमकिन नहीं। बच्चों की फरमाइश में इनकार नहीं किया जाता, इसलिए पार्क में घूमने फिरने आए हैं। बच्चों के साथ साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें देख देख के हम भी खुश हो रहे हैं। ईद की छुट्टियां हैं और लोग अपने अपने अंदाज से ईद मनाते हुए खुशियां बांट रहे हैं। पार्कों, बागों और तफरीह गाहों में नन्हे बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। ईद ने जहां शहरियों को खुशियां मनाने का मौका दिया है, वहीं लोधरा के तफरीह मकामात की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। और ईद की खुशियां 33,000 फीट की बुलंदियों पर भी। PIA ने ईद उल अज़हा की खुशियां बांटने के लिए खुसूसी इंतजामात किए। कौमी एयरलाइन के अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर तमाम मुसाफिरों के साथ ईद की खुशियां बांटने के लिए केक, बिरयानी और शीर खुरमा खसूसी तौर पर पेश किया गया। तर्जुमान PIA ने कहा है कि जहाज़ पर मौजूद मुसाफिर चाहे घरों को जा रहे हों या घर से निकले हों, जहाज़ पर उनकी अपनाइयत देना PIA की रिवायत रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा है कि गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात होने चाहिए। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सफाई ऑपरेशन पर मामूर स्टाफ तंदही से फ़राइज़ सर अंजाम दे। गलियों, सड़कों और महल्लों से बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और मुतल्लिका इदारे शहरों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा न रखें। शहरों की सफाई के लिए तमाम मुमकिना वसाइल फराहम किए गए हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि सफाई प्लान पर अमल दरामद में कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर साफ सुथरे नजर आने चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पर लाहौर शहर को आलाइशों से पाक रखने और सफाई के बेहतरीन इंतजामात करने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक रहे। ईद के पहले दिन ऑपरेशनल गाड़ियों ने 947 ट्रिप लगाकर 17,481 टन वेस्ट फुल साइट पर पहुंचाया। लाहौर शहर में सफाई के इंतजामात और वेस्ट ऑपरेशन के हवाले से मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ख्वाजा अहमद हसन ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि कल रात लाहौर शहर को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था। फील्ड वर्कर्स के साथ लाहौर सॉलिड वेस्ट कंपनी के अफसरान और मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरे करते रहे। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि अवाम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत में काम होता हुआ देखेंगे। उन्होंने कमिश्नर लाहौर के इस सिलसिले में काविशों को भी खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि शहर भर में जहाँ जहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं वहाँ हमारी टीमें मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी कलेक्शन पॉइंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ीरो वेस्ट किया जा रहा है। ईद के पहले रोज़ हेल्पलाइन 1139 पर शहरियों की जानिब से 6,193 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 5,891 शिकायत को फौरी हल किया गया, जबकि 283 शिकायत पर काम जारी है। और ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी और मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस दौरान मुल्तान शहर में सफाई और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान से तफसील जान लेते हैं। फरहान, बताइएगा, ज़िले इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई के क्या इंतजामात कर रखे हैं? जी बिल्कुल, ओलिया के शहर मुल्तान में कुर्बानी का सिलसिला जारी है और कुर्बानी करने वाले अफराद की जानिब से मुस्तकीन में गोश्त भी तकसीम किया जा रहा है। और कुर्बानी का जो बुनियादी थीम है और जो बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो यही है कि गरीब और मुस्तकीन अफराद की जो मदद की जाए। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इस दफ़ा बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए कि शहर की फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए और ताफ़ुन से पाक रखने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से भी दफ़ा 144 नाफिज की गई है कि लोग जो आलाइशें जो हैं वो गलियों में, नालियों में
और गटरों में ना फेंकें। इसके लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकारों ने डोर टू डोर कैंपेन की है और जाकर शॉपर दिए गए हैं कि आप अपनी अलाइशें इसके अंदर रखें और एक मुकर्ररा जगह के ऊपर अलाइशों को रखा जाए ताकि शहर में जगह जगह गंदगी ना फैली जा सके। 2000 से ज़ायद सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के बंदे हैं जो कि शहर भर में सफाई का ख़ास ख्याल कर रहे हैं। अफसरान की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है, 16 से ज़्यादा कैंप्स लगाए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से टारगेट रखा गया है कि जो ईद के जो दिन हैं इनमें 16,000 टन से ज़ायद अलाइशें जो हैं वो जमा करने का काम जो है सौंपा गया है। ख़ास तौर पर सलाम है उन सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के जो एहलकार हैं जो अपनी इस ईद के मौके के ऊपर भी जो है अपने कामों में मसरूफ़ हैं और ख़ास तौर पर अलाइशों को उठा रहे हैं ताकि शहर में गंदगी ना फैल सके, ताफुन ना फैल सके। और ताफुन से बचाव के लिए इंतज़ामिया की तरफ से फ़नैल से जो है वो रोडों की धुलाई भी की जा रही है ताकि शहर की फ़ज़ा साफ़ सुथरी रह सके। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अंसार। ईद उल अजहा के मौके पर शहर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाना इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। जिला इंतजामिया ने इस चैलेंज से नबुर्दआज़मा होने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकारी एहलकार अलाइशों को ठिकाने लगाने में मसरूफ हैं। 3700 के करीब वर्कर इस वक्त RWMC के पूरे शहर में काम कर रहे हैं। हमारे 12 ट्रांसफर स्टेशन हैं जिन पे ये मुख्तलिफ शहर से इकट्ठा करके वहाँ पे लाए जा रहे अलाइशे। दिन रात ये हमारा ऑपरेशन है, ये चलता रहेगा। मेरी जो रिक्वेस्ट होगी रावलपिंडी के अवाम से कि जो अलाइशें हैं उनको मखसूस जगह पे फेंकें ताकि उनको उठाने में भी आसानी हो और इसकी जो स्मेल है या न्यूसेंस है बाकी पब्लिक को भी ना फेस करनी पड़े। 2 दिन जो हैं वो ये क्रूशल होंगे, लेकिन हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जितनी भी अलाइशें जो हैं वो होंगी उनको रात को हम इंशाल्लाह ताला डिस्पोज करेंगे। इस्लामाबाद तरक्याती अदारा और रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जो ईद के तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। शहरियों की आगाही के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर ईद आगाही कैंप और वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी में टोटल 10 वार्ड्स हैं। इसमें हमारी अपनी जो गाड़ी है इसकी तादाद से 63 और बाकी जो हमने हायर किए उनकी तादाद से 73। इंशाल्लाह दिन रात हम इस पे काम करेंगे। जड़वा शहरों की इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं, जबकि शहरी व्हाट्सएप या SMS के जरिए भी जानवरों की अलाइशें उठवाने या सफाई की शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और नौशहरा में ईद पर लगने वाला रवायती ईद मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ शहरी बड़ी तादाद में इस ईद मेले से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं फजल नबी। नौशहरा में जलूद शेखान में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ मुनक़िद होने वाला ईद मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज़ है, जहां शहरी बड़ी तादाद में ईद मेले से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ईद का ये रिवायती मेला हर ईद के दूसरे रोज़ लगाया जाता है। इस रिवायती मेले में बच्चे जवान सब ही बड़े शौक से आते हैं और ईद का मज़ा दोबारा करता है। मेले में बड़ों के साथ आने वाले बच्चे अपने मनपसंद खानों के साथ दूसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। आज चूँकि मौसम काफ़ी खुशगवार है और सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है, इसलिए मेले में आने वाले खूब एंजॉय कर रहा है। ईद मेले में रिवायती खानों में मिट्टी के बर्तन, खिलौने समेत मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल लगाए हुए हैं, जहां से लोग अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं। ईद का ये रिवायती मेला हमारी सकाफत का हिस्सा है। ईद के मौके पर कुर्बानी करके जहां सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है, वहीं रिश्तेदारों के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए जाते हैं और फिर एक साथ बैठकर इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने की महफिलें ईद की खुशियां दुबाला करती हैं। ईद के उन्हीं सुनहरे लम्हात का अहवाल बताएंगी लाहौर से वर्दा सलीम। ईद कुर्बान पर अपनों के साथ मिल बैठकर दस्तरखान सजाने का मजा ही कुछ और है। इस त्यौहार पर मेहमानों की आमद पर मेजबान उन्हें पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर मेहमानों का कहना है कि अपनों के मिल बैठने से दुनिया खत्म होती है और दावत के ये हसीन लम्हात यादगार रहते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मैं अपने वालिदैन की तरफ
हम सब इकट्ठे हुए हैं। ईद कुर्बान पर खवातीन के कामों में कई गुना इजाफा हो जाता है। मेहमानों की मजेदार और नित नए पकवानों से तवाज़ो करना इनकी जिम्मेदारी होती है। कहीं चटपटे रोस्ट तो कहीं कौरमे का एहतमाम किया जाता है। स्पेशल डिश होती है कलेजी, वो बनाई जाती है। उसके बाद चांपे तैयार हो रही हैं, उसके बाद मटन कढ़ाई, मटन पुलाव खा भी रहे हैं माशाल्लाह से, और बहुत मज़ा आ रहा है। ईद उल अज़हा पर रिश्तेदारों के घरों में आने जाने का ये सिलसिला मजीद 2-3 दिन जारी रहेगा। ईद का त्यौहार अपनों के साथ खुशियाँ मनाने और मोहब्बतें बांटने का नाम है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा के मौके पर मुतादिद आर्जी दुकानें आवाम की सहूलत के लिए खुल जाती हैं। सक्खर के गली मोहल्लों में भी गोश्त का कीमा मनाने के लिए दर्जनों दुकानें खुली हुई हैं। इसी हवाले से तफसील बता रही हैं सक्खर से कुलसूम सिद्दीक। ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त से मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाना पकाने का सिलसिला हर घर में होता है। गोश्त के कीमे से शामी कबाब समेत मुतअद्दिद डिशेस की तैयारी की जाती है। आवाम की इस ज़रूरत को देखते हुए सक्खर के गली मोहल्लों में दर्जनों आरजी स्टॉल्स कायम हैं, जहां पर 10 रुपये से 20 रुपये फ़ी किलो तक कीमा करवाने की सहूलत मौजूद है, जबकि सिरी और पाए आग पर सेककर साफ़ किए जा रहे हैं। सिरी पाए बनवाने आया हूँ और हर साल हम यहीं से बनवाते हैं और ये बिल्कुल सही बनाते हैं, इनके रेट भी मुनासिब है। पाए बनवाने आए माशाल्लाह, बहुत अच्छे बनाते हैं ये पाए, और हर साल हम इन्हीं से बनवाते हैं और मुनासिब कीमत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आरजी दुकानों के मालिक भी इस कारोबार से खासे खुश हैं। लोग हमारे पास सिरी पाए लेकर आते हैं, हम उनको साफ सुथरे बना कर देते हैं, इसलिए लोग खुश होते हैं और हमें खर्ची भी देते हैं, काम अच्छा करके देते हैं तो लोग खुश होकर जाते हैं। हम लोग यहाँ पर 3-4 आइटम बना रहे हैं, गोला कबाब, सीख कबाब, बिहारी बोटी, टिक्का, मिलाई बोटी बना के देते हैं हम। लोग अपने हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं, हम अपने मसाले जात से उनको तैयार करके देते हैं, बहुत ही उम्दा जायका होता है माशाल्लाह। बिलाशुबा ये आरजी दुकानें आवाम में ईद की खुशियाँ दुबाला करने में खासी सूदमंद साबित हो रही हैं। ये आरजी दुकानें ईद उल अज़हा के मौके पर अनवा अक़साम के खाने की तैयारी में सूदमंद साबित हो रही हैं। कुलसूम सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। ईद उल अज़हा गोश्त से बने खूब मज़े मज़े के लजीज पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का त्यौहार है। मुल्तान से हमारी नुमाइंदा यास्मीन ज़फ़र एक घर में खुसूसी पकवान की तैयारी के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। त्यौहार कोई भी हो, अच्छे और लजीज खानों के बगैर अधूरा रहता है। बकरा ईद पर चूँकि हर घर में गोश्त की बहुतात होती है, उस गोश्त से लजीज और मजेदार पकवान तैयार करने का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ अनवा की डिशेस बनी हुई हैं, जिसमें पुलाव है, मटन करी है एंड अदर थिंग्स आर हियर। अभी तो खाना खा रहे हैं और बाहर हमने ट्यूबवेल भी ऑन करवाया हुआ है। इसके बाद खाने के बाद ठंडे ठंडे पानी में डाइव मारनी है। मुल्क भर के दीगर घरानों की तरह मिसेस शहबाज के घर में भी खसूसी पकवान तैयार हो रहे हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद खानों की तैयारी का मरहला काफी कठिन होता है और फिर बच्चों बड़ों सबकी फरमाइश और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ अकसाम के खाने तैयार किए जाते हैं। वैसे भी मिलते हैं, लेकिन जो ईद पे खुशी होती है वो एक अलग ही खुशी होती है जब सब मिलके खाना खाते हैं। हम लोग इनके घर आए हुए हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, और आज हमने इन्होंने देखे कितना ज़बरदस्त हमें इनवाइट किया है और बड़ा अच्छा खाना हमें आज खिला रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर मेहमानों की आमद और उनकी खातिर मदारत इस्लामी तहजीब और रिवायात का खूबसूरत हिस्सा है। कुर्बानी हो और नए नए पकवान न बने ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बरकत और लज्जत से भरे खानों के दौरान हमें कुछ हिस्सा मुस्तहिक अफराद के लिए भी रखना चाहिए। यास्मीन ज़फ़र, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने रावलपिंडी में निजी चैनल के रिपोर्टर खुरम हाशमी के घर पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने खुरम हाशमी के घर पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में खुरम हाशमी की बहन जाम हक जबकि दीगर अहले खाना जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वारदात के 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि वो तहकीकात की बजात खुद निगरानी कर रहे हैं और अदालती कार्रवाई में मुद्दई की भरपूर मुआवनत करेंगे ताकि मुलजिमों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। और दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। रोमानवी जज्बात और इंसानी रवैयों के नगमागर मुमताज़ शायर कतील शिफाई को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने मुताद्दिद फिल्मों के लिए बेशुमार लाजवाल गीत और नगमे लिखे। कतील शिफाई की बरसी के मौके पर उनकी अदबी खिदमात के हवाले से देखते हैं लाहौर से शुमाइला शब्बीर की ये रिपोर्ट। ये जो शायर है तेरा कतील आज भी शायरी का वली,
اس کے شعروں میں کل بھی جو الہام تھا وہ تیرا نام تھا. لہجے کی سادگی و سچائی اور عوامی جذبات و محسوسات کی ترجمانی قتیل شفائی کی شاعری کے نمایاں اوصاف ہیں. 1919 میں ہری پور ہزارہ میں پیدا ہونے والے اس عظیم شاعر کا نام اورنگزیب خان تھا. گیت نگاری میں ظاہر ہے کہ رواں مصرے اور موسیقیت غنائیت ایلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ان حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو قتیل شفائی کا شعر جو ہے وہ الگ سے پہچانا جاتا ہے. قتیل شفائی شعر و سخن کے افق پر چمکنے والا ایک ایسا ستارہ ہے جس نے ادب کو ایک نئی پہچان دی. تاہم فلموں کے لیے گیت نگاری قتیل شفائی کی وجہ شہرت بنی. الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. قتیل شفائی نے لاتعداد فلمی گانے لکھے جو امر ہو گئے. ان کے لکھے ہوئے گیت نہ صرف فلم ساز یا کسی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوتے بلکہ کئی گلوکاروں کی وجہ شہرت بھی قتیل شفائی کے کلام کی مرہون منت ہے. قتیل شفائی نے 2500 سے زائد فلموں کے گیت لکھے جبکہ ان کی شاعری کے 20 سے زائد مجموعے شائع ہوئے. ان کی شاعری کی دھوم سرحد پار بھی سنائی دی جاتی ہے اور انہوں نے بھارتی فلموں کے لیے بھی کئی گانے لکھے جو آج بھی زبان زد عام ہیں. 1994 میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. قتیل شفائی کی شاعری میں لہجے کی سادگی اور احساسات و جذبات کی ترجمانی ہی ان کی وجہ مقبولیت ہے. شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور عید کے پرمسرت موقع پر لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد سے مری جانے والوں کے لیے مفت بس شٹل سروس آج دوسرے روز بھی جاری ہے. بھارکھو سے مری کے لیے 15 بسیں چلائی جا رہی ہیں. عوام آرام دہ سفری سہولت کی فراہمی پر شہری خوشی سے نہال ہیں اور ذیشان بھٹی اس وقت بھارکھو گرین لائن بس اسٹینڈ پر موجود ہیں. تفصیل ان سے جانیں گے. ذیشان، آگاہ کیجیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ موسم خوشگوار ہے اور شہریوں نے بڑی تعداد میں مری کا رخ کر لیا. حکومت کی جانب سے شہریوں کو مری پہنچانے کے لیے فری بس سروس کا آغاز کیا گیا اور دوسرے دن بھی یہ فری بس سروس شروع ہے جو کہ 3 دن تک جاری رہے گی. اس وقت ہم آپ کو ایک بس میں لیے چلتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے مری کا رخ کر لیا اور فری بس سروس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس بھری ہوئی اور ہر تھوڑی دیر بعد بس یہاں سے مری کے لیے روانہ ہوتی ہے. اس وقت ہم سواریوں سے بھی پوچھیں گے کہ وہ اس بس سروس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، یہ عید کے اس موقع پہ پہلی دفعہ میرے خیال میں یہ سروس شروع کی گئی ہے. فیملیز کے لیے بہت اچھا سسٹم ہے. یہاں پہ ان کی چیکنگ کا ان کے انسپیکٹر آتے ہیں، بڑا اچھا بریف کرتے ہیں، آگے شٹل سروس کے حوالے سے بتاتے ہیں، پھر شام کو واپسی کے لیے پوری وہ اپنا ڈسپلن بتا رہے ہیں. بہترین سروس ہے اور بچے خاص کر بہت انجوائے کر رہے ہیں. عید کے اس موقع پہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ سروس چلائی ہے. یہ بہت اچھی کاوش ہے. پنجاب کی طرف سے ہمیں یہ بس سروس ملی ہے. بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں اور یقین کرے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بھی اچھے کام کریں گے. شہریوں کی جانب سے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراہا جا رہا ہے اور کافی زیادہ شہری خوش نظر آ رہے ہیں کہ جو ان کو یہ سروس فراہم کی گئی ہے اسے نہ صرف وہ انجوائے کر رہے ہیں بلکہ ان کو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب اس بس سروس کا مقصد جو ہے وہ شہریوں کو بغیر کسی پریشانی کے مری میں سیاحت کے موقع فراہم کرنا ہے. چونکہ عید کی چھٹیوں میں کافی سڑکوں پہ رش ہو جاتا ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں جس کے باعث اس بس سروس کے ذریعے شہری جو ہیں وہ مری میں انجوائے کر سکیں گے اور رش سے بھی بچ سکیں گے. بہت شکریہ ذیشان بھٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں اسپین میں سان فرمین فیسٹیول نے ایک بار پھر تماشائیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. بیلوں کی سالانہ دوڑ کے مقابلوں میں شائقین حصہ لے رہے ہیں. زیادہ رش کی وجہ بیل کے آگے دوڑنے والے افراد کو جیت کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. 8 بیلوں کے آگے دوڑتے ہوئے تقریباً 800 میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے. 2 منٹ اور 29 سیکنڈز کے ساتھ گزشتہ روز کی دوڑ اب تک کی سب سے تیز رفتار دوڑ تھی. دوڑ کے دوران زخمی ہونے والوں کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. یہ میلہ ہر سال 7 سے 14 جولائی تک منعقد ہوتا ہے اور گزشتہ 2 سال میں کورونا کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا گیا تھا.